اسی طرح ایک موقع اور آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر، غزوہ خندق وہ غزوہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند صحابہ تھے، اور یعنی چھوٹی سی بس وہی جماعت تھی، اور مکے کے اطراف میں جتنے لوگ تھے ان سب نے گھیر رکھا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گڈھا کروا دیا تھا، اسی کو خندق کہتے ہیں. خندق کے بیچ یہ چند لوگ تھے. اچانک عصر کے بعد کفار نے بہت زبردست حملہ کر دیا، تیر اندازی کر دی بہت زبردست. ان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے اور عصر کا وقت ختم ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بد دعا کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے اللہ ان کفار کے گھروں کو، ان کے پیٹوں کو، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے. تو میرے بھائیوں، نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے سفر میں پتھر کھائے، لہو لہان ہوئے، اور اس کے علاوہ جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹ گئے، شہید ہوئے، خون بہے، اور بھی بہت سارے ایسے واقعات آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری تکلیفیں ہوئیں. لیکن وہاں پر ان موقع پر جہاں پر اللہ کو بھی رحم آ گیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا حکم ہو تو بتائیں ان دونوں پہاڑوں کو میں ملا دوں، طائف کے لوگ اس میں پس کے مر جائیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دعا دی، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. کیا رحیم تھے ہمارے نبی، دعا دے کے گئے کہ اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ لوگ ہمیں نہیں جانتے. اور اسی کی برکت ہے کہ اسی میں سے ایک شخص آیا جو ہندوستان تک اسلام کو پہنچانے والا ہے. اصل بتانا یہ تھا کہ نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور دین اسلام میں سب سے اہم عبادت ہے، اور اس سے زیادہ اہم کوئی عبادت نہیں ہے. اس لیے ہمیں نماز کا اہتمام بہت کرنا چاہیے. نماز کو مؤخر کرنا یا گھر پر اس کو ادا کرنا اور جماعت نہ پڑھنا، اس پر ایک حدیث ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز کے بعد سلام پھیرا تو دیکھا صف میں بہت کم لوگ ہیں، تو ارشاد فرمایا کہ مجھے غصہ آتا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ اپنی جگہ پر کسی دوسرے کو کھڑا کر دوں اور میں چلا جاؤں اور بستی میں دیکھوں کہ جتنے لوگوں نے نماز مسجد میں ادا نہ کی ہو، گھر میں ادا کی ہو، ان کے گھروں کو جلا دوں. لیکن مجھے رحم آتا ہے بچوں پر اور بوڑھوں پر اور کمزوروں پر. تو اس پر بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی خواہشات تھی، جتنی چیزیں وہ چاہتے تھے، اور یہ حق تھا، چاہنا حق تھا کہ اللہ نے اتنا حکم دیا ہے، اتنی تاکید کی ہے، اس کے باوجود مسلمان غافل ہیں. کس بات کے مسلمان ہیں؟ مسلمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم اللہ کی بات ماننے والے ہیں. جب بات ہی نہیں مان رہے تو کس بات کے مسلمان ہیں؟ تو اگر یہ نہیں مان رہے تو ان کے ساتھ یہ حشر کیا جائے. تو اب اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ حضور کی خواہشات کو پورا کرتے ہوئے اللہ نے یہ نظام رکھا ہے کہ جو شخص نماز کا پابند نہ ہو یا نماز کو جماعت کے ساتھ نہ پڑھتا ہو، گھروں میں ادا کرتا ہو، پھر اس شخص کے گھروں میں اللہ خود آگ لگاتا ہے. آگ کیسے لگتی ہے؟ آگ کی دوسری شکل ہوتی ہے، ایسی شکل ہوتی ہے جس میں چنگاریاں اور شعلے نہیں ہوتے، لیکن گرمی برابر کی ہوتی ہے. کبھی بیماریوں کی ہوتی ہے، کبھی تنگیوں کی ہوتی ہے، کبھی اور ساری چیزوں کی ہوتی ہے، بلاؤں وباؤں کی ہوتی ہے. ان تمام چیزوں کی دشواریاں کیوں آتی ہیں اس گھر میں؟ کیونکہ نماز میں کوتاہی کی جا رہی ہے، نماز قائم نہیں کیا جا رہا.
اور حضور کی جو خواہش تھی کہ ایسے گھروں میں آگ لگ جائے، تو حقیقت میں وہ ایک حسی آگ ہے جس کو انسان دیکھ تو نہیں سکتا لیکن سمجھ سکتا ہے، محسوس کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے اگر گھروں میں سکون چاہتے ہیں تو نماز کا اہتمام کرنا شروع کر دیجئے۔ اللہ ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔